راستہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو سالک ہوگا، جو سوال کرنے والا ہوگا، جو پوچھنے والا ہوگا، جو دعاؤں میں مانگنے والا ہوگا کہ یا اللہ مجھے اپنے قریب کر لے، اس کے لیے رستے کھلتے ہیں۔ آپ کہیں پر بھی رہیں لیکن اللہ کے ساتھ رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام و تحیۃ والثنا، جب زلیخا نے ان پر الزام لگا دیا، نے کہا میری بات مان لے ورنہ جیل ہان، جیل میں جلے گا، وہیں پر سڑے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی منظور۔ 12 سال آپ نے جیل میں گزاری، اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ 12 سال جیل میں گزار دی۔ جب کبھی کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے، ہم جس کاموں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ یہ نہ ہو جائے، اگر وہ بھی ہو جائے تو پھر بھی سکون مل جائے گا۔ ہمیں پسند نہیں ہے کہ میرا بھائی فوت ہو جائے، مر جائے گا، پھر بھی کام چلتا رہے گا۔ یہ اس سے پہلے کی کیفیت ہوگی، یہ نہ ہو جائے، ہو گیا، اب کیا کرنا ہے، پھر بھی زندہ رہنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جہاں مرضی رہیں، جس کے ساتھ مرضی رہیں، اگر آپ اپنے وجود کو قابو میں رکھ سکتے ہیں اور اپنی عبادت جہاں مرضی، چاہے جیل میں ہی ہو، کر سکتے ہیں، ویری گڈ، بس آپ کامل ہیں۔ جہاں مرضی رہیں، جس طرح مرضی رہیں، آپ اپنی عبادت کر سکتے ہیں، قابو میں رکھ سکتے ہیں خود کو، کامل ہے، کہیں پر بھی رہیں۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، بے شک آخرت کا گھر زندہ ہے، بے شک آخرت کا گھر زندہ ہے۔ میں نے تو آگے بتایا نا کہ کئی دفعہ میں اپنے گھر کے پاس سے گزر کر بھی، پھر ادھر سے گزر کر سوچتا ہوں کہ اس گھر میں کسی دن میں نے نہیں آنا۔ یہ تب تک ہے جب تک میں زندہ ہوں، تب تک میں اس کے اندر ہوں، اور جس وقت میں مر جاؤں اس گھر میں دوبارہ نہیں آ سکتا۔ یہ پریکٹس بھی اس لیے کرنی پڑتی ہے تاکہ بندہ تکلیف سے نکلے۔ ویسے ہم ابھی گئے ہوئے تھے، کیا کہتے ہیں، بوربن، وہاں پر ہم نے وہ چیئر لفٹ لی، لیکن وہ لینے کے کیا کہتے ہیں، چیئر لفٹ ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ لی نا، میں نے محسوس کیا یہ ہمارے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ واٹس ایپ کا پروگرام کچھ زیادہ ہوتا ہے، میں بھی ساتھ دے دیتا ہوں، لیکن مجھے محسوس ہوا یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں، ہمارے کردار والے لوگوں کے لیے نہیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے ویسے محسوس کیا، اور آئندہ سے بائنڈنگ لگائی کہ ہم نے یہ نہیں کرنا، ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہمارا کردار اس کے مطابقت نہیں رکھتا، یہ بچوں کا کھیل ہے، ہمارا نہیں ہے۔ دوسری بات، نیچے قبریں بنی ہوئی تھی، اوپر سے نظر آتی تھی، وہ یار قبر بنی، او یار اتنے دیکھ، یار تھلے نہ دیکھ۔ مجھے محسوس ہوا موت سے سارے ڈرتے ہیں، وہ قبر نہ دیکھ، وہ کس کی بنی ہے؟ میں کہا پتر تو تھلے ڈگ پہ بن جاتی ہے، رہن دے۔ لیکن ہاں ویسے میں نے شوگر لگایا نا، کیونکہ ڈر رہے ہیں نا، فضول ہی ڈر رہے ہیں۔ میں کہ یار موت کو یاد رکھنے میں مزہ آتا ہے، ہم موت کو یاد بھی نہیں رکھتے، آپ ہم مذاق کرکرا کر لیتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کے سامنے بھی آپ تذکرہ کر دیں، میں موت بڑی یاد آتی ہے، وہ تانوں پیچھے پی جانے، تینوں کی ضرورت ہے مرن دی، حالے ایویں تسی گل کرتے رہتے، کیا ہو گیا؟ لیکن ہمارے یہاں پر ایسا ہی، اور میں اس پر تجربے کرتا ہوں توکل کے لحاظ سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ممبر رسول پر جمعے والے دن بھی میں کہتا یار جمعے کا دن ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، میں ممبر رسول پر ہوں، میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین کہنی ہے، یا اللہ مجھے ابھی اور اسی وقت موت دے، کہو آمین۔ ڈر کے ہمارے آمین بھی نہیں کہیں گے تو قبول نہ ہو جائے۔ یقین مانے کوئی دعا بھی آپ کی قبول نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور موت آپ مانگ کر دیکھ لیں نہیں ملنی، کب ملے گی؟ جب اللہ چاہے۔
میں صرف سکھانے کے لیے کہ توکل بھی کوئی شے ہوتی ہے یار، اتنا ڈرپو کیوں ہو؟ وہی ہونا جو مقدر میں لکھا جا چکا ہے. آپ مانگ بھی لیں گے نہیں ملے گی جب تک اللہ نہیں چاہے. یہ میں سمجھانے کے لیے کرتا ہوں تاکہ جن کے دل میں خیال پر منہ کالا جڑا گل کرتی تھی یار، کس میں نہیں ہوتا یار، انہیں کیا اس نے انجو ہو گیا، اور نہیں ہوتا یار. یہ معاملات اس طریقے سے نہیں چلتے جس طریقے سے تم چلانے کی کوشش کرتے ہو، کیونکہ یہ زندگی میں ایسا نہیں ہوتا. تو قرآن پاک میں ہے ان الدار الآخرۃ لاگی حیوان، بے شک آخرت کا گھر زندہ ہے، یہ دنیا کا نہیں ہے. یہ سب کو معلوم ہونے کے باوجود کہ آخرت کا گھر ہی زندہ ہے، پھر بھی وہ اس زندگی میں زندہ رہنا چاہتا ہے. اور یہ دنیا تقاضا بھی اسی بات کا کرتی ہے کہ جب تک آپ کی سانس میں سانس ہے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اس میں دو صورتیں، ایک تو آپ نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے کہ یار میں کچھ کر کے جاؤں. اس کے لیے آپ ہیلے بہانے جب ڈھونڈنے پر آئیں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو راستے دکھائے گا، ادھر سے نکل، ادھر سے نکل، ادھر سے نکل، جدھر مرضی آپ کو دکھائے گا ضرور. دوسری بات، اگر آپ معذور ہو گئے اور کسی دے پلے پہ گئے، گھر والوں گئی، آپ سسک سسک کے مریں گے. آپ پر کوئی احسان کرے گا نا تو کہے گا یار میری بیوی ہے لیکن میں دیکھو دے پلے پہ آ گیا بیچارے، اب میں ہل بھی نہیں سکتا، اس سے مجبوری پڑ گئی. وہ چیز، وہ کیا کہتے ہیں، محبت ختم ہو جاتی. محبت تب تک ہے جب تک ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں، گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی پہ ہیں. جس وقت یہ نہیں ہے پھر کچھ اور ہو جائے. تو میں کہتا ہوں کہ میں نے گھر چھوڑ کے یہاں شفٹ ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میں گھر میں رہنا نہیں چاہتا. میں نے اس گھر سے نکلنا ہے نا، میں اس سے پہلے کچھ کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی سے نکل جانا چاہیے. ہم جن کو دیکھ کو زندہ رہتے ہیں، جینے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ مر جائے تو پھر جینا مشکل ہو جاتا ہے. پہلے ہی اپنے اندر یہ کیفیات پیدا کریں. جیسے میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، میری دعا ہے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی روئے نہ، صبر کرے انتہا سے زیادہ. اور یہ میں سکھانا چاہتا ہوں یا میرے مرنے کے بعد رونا نہیں، بلکہ تمہیں ہونا چاہیے یہ یقین کہ اگلی منزل اس کی آسان ہے. یار اسی اپنے واسطے رونے پہ، دے واسطے نہیں روندے پہ. کیونکہ بندہ اپنے لیے روتا ہے، دوسرے کے لیے نہیں روتا. کیونکہ اسے ہوتا ہے یار میری محبت چلی گئی ہے، میرا پیار چلا گیا، میرا عشق چلا گیا، اس لیے وہ روتا ہے. اپنے لیے روتا ہے، اس کے لیے نہیں. وہ تو جہاں چلا گیا وہ کہنا واپس آنا ہی نہیں، وہاں پر جا کر واپس آنے کا تعلق ہی نہیں ہے. اور یہ بھی میں نے کئی دفعہ سمجھایا کہ وہاں پر جانے کے بعد دنیا کا آپ کو کچھ نہیں پتا چلنا کیا ہوگا. تو پکی بات، ہر بندہ جو یہ کہے کہ وہاں جا کر پیچھے پتہ چل جائے گا، بیٹے یہ غلط ہے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. آپ یہاں پر ہیں، اس دنیا میں، اس عالم میں موجود ہیں. آپ کو عالم ارواح کا پتہ ہے کہاں سے آئے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے؟ ایک عالم ہے وہ بھی جہاں سے آپ اس دنیا میں آئے ہیں، عالم ارواح، روح جہاں کٹھی ہیں، وہاں سے آپ یہاں پر آئے ہیں. آپ کو ادھر کا نہیں نا معلوم. جس کو ادھر کا نہیں معلوم اس کو ادھر جانے کے بعد ادھر کا معلوم نہیں ہو سکتا. لکھ لیں، جس دن آپ ادھر کا بتا دیں گا آپ کو ادھر کا بھی پتا چل جائے گا اور ادھر کا بھی پتا چل جائے گا. یہ اس طرح سمجھ لیں جیسے بزرگان دین ذکر بتاتے ہیں نا کہ یہاں پر دل میں ذکر کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، بس وہی ایک ذکر جب چل پڑتا ہے نا، باقی خود بخود ہی چلتے ہیں. بس ایک ہی چلانا پڑتا ہے. ایک جب دھکا لگتا ہے نا، وہ خود آگے دھکے لگا کے باقیوں کو چلا دیتا ہے. باقی محنت نہیں کرنی پڑتی، ایک پر ہی محنت کرنی پڑتی، پھر اس پر بھی محنت نہیں کرنی پڑتی. محنت خود کو بدلنے پر کرنی پڑتی، محنت خود کو بدلنے پر کرنی پڑتی ہے. بدلنا کیا ہے؟ صوفی کا مطلب ہی دو باتیں، کیا کہ میرے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، بس یہ ہے صوفی. یہ ہے صوفی. اور محفوظ کیسے رہے گا؟ نہ اس کے ساتھ حسد ہے، نہ تکبر ہے، نہ انانیت ہے، نہ بغض ہے، نہ لالچ ہے، نہ غصہ ہے. ان جیسی چیزوں کو جب آپ کنٹرول کر لیں گے تو پھر آپ کے شر سے دوسرے بچ جائیں گے. دوسروں کے شر سے آپ کو اللہ بچائے گا. آپ نے اپنے شر سے دوسروں کو بچانا، اصل خود بچانا ہے. مثال ہے، ایک بندہ کسی سے بدلہ بھی نہیں لے سکتا، لیکن دوسرے نے پمپ کری جا رہا ہے، یار ہے ہی یار تاکہ یہ لے لے میری جگہ پر. یہ بھی کیا ہے؟
یہ بھی نیگیٹو ہے، یہ تیری شان کے مطابق ہے، چھوڑ اپنا کام کر، یہ تو شر پھیلا رہا ہے اور تیرے شر سے بچنا۔ یہ اتنا باریک نقطہ ہو جاتا ہے بعض اوقات میں کہ ایک بندہ کہنے لگا میں دنیا سے نہیں ملتا، لوگوں سے نہیں ملتا۔ کہا کیوں؟ کہتا ہے نہیں انہوں نے شر تو بچنا چاہنا۔ ان کے بزرگوں نے کہا بیٹا تم غلط ہو، تمہارے الفاظ کا چناؤ غلط ہے۔ اصل یہ ہے تم یہ کہو میں اپنے شر سے ان کو بچانا چاہتا ہوں، یہ ہے عاجزی، وہ ہے تکبر۔ اب وہ دیکھنے میں تو کچھ بھی نہیں لگتا، اور یا میں انہوں نے شر تو بچنا ہے ہی دن۔ عمومی طور پر عام طور پر لوگ یہی کہتے ہیں، اور لوکی پیڑے نہیں یار، حالانکہ وہ بھی لوگوں میں ہی ہے لیکن اسے سمجھ نہیں ہے، وہ خود کو باہر نکال کر دنیا دیکھ رہا ہے، حالانکہ خود دنیا کے اندر ہے لیکن اسے سمجھ نہیں ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے آیت کریمہ پڑھ کر فرمایا کہ بے شک آخرت کا گھر زندہ ہے، آخرت کا گھر زندہ ہے جس کو موت نہیں ہے۔ یہ اس عالم میں تو سب نہیں مر جانا، کسی نے رہنا نہیں ہے، لیکن نام اسی کا رہے گا اللہ کے ریکارڈ میں جو دنیا میں اللہ کے لیے کچھ کر جائے۔ نام اسی کا رہے گا جو اپنی شرارتوں سے دوسروں کو محفوظ رکھے گا۔ نام اسی کا رہے گا جس پر اللہ کی نظر پڑ جائے قبول کر لے۔ وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن فرض کریں ہمارے پاس کوئی سال بعد آئے، 2 سال بعد آئے، 3 سال بعد آئے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارا اس سے ذاتی بیٹے تعلق نہیں ہے، ذاتیات ہمارا تعلق اللہ واسطے ہے۔ اگر وہ نہیں آیا تو اس کی مرضی ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے میں کوئی ڈلیور نہیں کر رہا، میں کچھ دے نہیں رہا، وہ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ اگر میں کچھ ڈلیور کر رہا ہوں، کچھ دے رہا ہوں، کچھ سمجھا رہا ہوں، کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کا مطلب وہ نہیں آ رہا، اس کی منزل نہیں ہے، وہ بھاگا ہوا ہے، اسے پسند نہیں ہے، وہ دل نہیں کرتا، کیوں جاؤں، فائدہ کیا ہے؟ ہر دفعہ وہی گلا بے، وہی نماز جے، وہی نمازاں نے 5 دن، وہی روزے جے، وہی زکاتہ، وہی حج جے، نہیں تو کوئی شے نہیں تو تیرے اندر خود پیدا ہوگی۔ روزانہ چلنے سے اگر نئی چیز پیدا نہ ہو، روزانہ چلنے سے کوئی نیا نقطہ پیدا نہ ہو تو تیری روحانیت رکی ہوئی ہے۔ تیری روحانیت اس وقت بڑھے گی جب بات کرنے سے تیرے اندر نقطے نکلیں، تجھے غذا دی جائے گی نقطوں کی، کیونکہ یہ الفاظ یا خیالات جو ہوتے ہیں یہ بھی غذا کا کام کرتے ہیں، جو آپ بندے کو چلاتے ہیں۔ ہم روٹی سے کھاتے ہیں نا، چلتے ہیں روٹی کھانی ہے یار، یہ روٹی کھانے کے بھی ہوتے ہیں کہ یار یہاں سے جسم بنتا ہے۔ اور الفاظ جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، الہام ہوتا ہے، القا ہوتا ہے، ہر چیز ہر بندے کو ہوتا ہے، اچھے اور برے دونوں کو ہوتا ہے۔ نبیوں کا جو کیا کہتے ہیں ان کو جو خیالات آتے تھے وہ بالکل پاک صاف تھے، کیونکہ حضور کا شیطان بھی مسلمان ہو گیا ہوا، حضور نے فرمایا کہ میرا شیطان مسلمان ہے، اس لیے آپ کو جو خیال آتے تو بالکل پاکیزہ تھا۔ ہم جیسے لوگوں کو ذرا کیا کہتے ہیں تولنا پڑتا ہے، یہ آیا کس طرف سے ہے۔ کئی دفعہ بڑا مسکین سا بن کے خیال آتا ہے، مجھے لگتا ہے بڑے پیارا جا جذبے والا ہے، لیکن وہ جذبے والا نہیں ہوتا، بعض کا مطلب ہی ہوتا ہے، خود غرضی سے بھرا ہوتا ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یار یہ کیسے۔ تو یہاں پر فرمانے لگے بے شک آخرت کا گھر زندہ ہے، انسان کا جسم پانی اور مٹی سے بنا ہے، اور اس میں زندگی تو ہے، اس میں زندگی ہے تو جنت کے در و دیوار میں زندگی کیوں نہ ہوگی؟ کہ ہاں یہ انسان جو ہے یہ مٹی اور پانی سے بنا ہے، اس میں زندگی ہے تو جنت کے در و دیوار میں بھی زندگی ہوگی۔ دیکھنے میں تو ہمیں کچھ نہیں لگتا کہ ہمارے ساتھ کوئی ہے یہاں پر بیٹھا ہوا، لیکن ہمیں یہ یقین ضرور ہے اگر ہم اللہ کے لیے آ کر بیٹھے، اللہ کے لیے درس دیا، اللہ کا قرب پانے کے لیے بات کی تو فرشتے یہاں موجود ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کے لیے کام کیا تو رحمتیں برکتیں مل رہی ہیں، نظر کچھ نہیں آ رہا، ہو گیا رہے، لیکن مل ضرور رہی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہم کہیں اللہ اور کچھ ملے بھی نہ؟ ہمارا کاروبار ہی یہی ہے، ہمارا کاروبار ہی یہی ہے کہ اللہ کو پکار کر، اللہ کو یاد کر کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق نبھانا، اپنی غفلت دور کرنا، ہمارا تو کام ہی یہی ہے۔ ہم یہ 4 دوست ہم 3 دن کے لیے غائب ہوئے، چلے گئے۔ 3 دنوں میں ایسا کوئی لمحہ نہیں آیا
جب ہمیں یہ محسوس ہوا ہو کہ بد دل ہو گئے, اس نے غلط بات کہی ہے, اس نے یا رونگ کھیلا ہے, ایک لمحہ نہیں آیا. اگر وہ لمحہ آتا تو دنیا داری تھی کہ یار یہاں پر ہم جو ہے نا کسی اور مقصد کے لیے آئے, لیکن وہ 3 دنوں میں کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا کہ ہم نے تہجد نہ پڑھی ہو, ہم نے نمازیں 5 وقت کی نہ پڑھی ہو. ہر چیز ویسے ہی چل رہی تھی اور باتیں بھی دینی لحاظ سے تھی یا کوئی انفارمیشن کے لحاظ سے. عام طور پر آپ آئے چلے گئے, یہ اور لمحات ہیں. 3 دن رہنا ساتھ اور لمحات ہیں, اور 3 دن کے لمحات میں ان میں سے کوئی بے ادب نہیں ہوا. کسی نے ایسی بات نہیں کہی کہ جس میں بے ادبی پائی جاتی ہو, کیونکہ بندہ جب ساتھ چلتا ہے اوور ہو جاتا ہے. اوور بھی نہیں ہوئے, وہ چیز بالکل بیلنس میں رہی کہ نہیں ہم نے اس کا ساتھ ادب کرنا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. یہ علیحدہ 3 ایک کمرے میں تھے, مجھے علیحدہ کمرہ دیا ہوا, یہ میرا باتھ روم بھی یوٹیلائز نہیں کرتے. یہ ایسے ہی تھا کہ ہم اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے پاس آتے تو جب وہ ہمارے گھر میں آتے تو ہم ان کو مسلح دیتے. اس مسلح پر اس لمحے کوئی نہیں بیٹھتا تھا کیونکہ وہ ان کے لیے محسوس ہوتا تھا. آپ فرماتے کہ ہم چلے جائیں پھر استعمال کر لیں, لیکن جب ان کے لیے محسوس ہے تو پھر ان کے لیے محسوس ہے, اب وہ نہیں استعمال کر. اس لحاظ سے جب کسی کے ساتھ چلا جائے تو پھر دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ اس کا میرے ساتھ رشتہ کیا ہے, تعلق کیا ہے. وہ تعلق بار بار دہرانا پڑتا ہے تاکہ اوور بندہ نہ ہو جائے, بات ایسی نہ کر جائے جس میں پتہ لگ جائے کہ اس کے اندر یہ بات موجود ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا, باتیں کی, اور اس کے بعد جانے لگا تو ان کے مرید سے کہا کہ جب یہ میرے بارے میں کوئی بات ہو تو مجھے ضرور بتانا یا پوچھنا کیسا ہے بندہ. چلا گیا. باتوں باتوں میں مرید نے پیر سے پوچھا حضرت کیسا ہے؟ کہتے بندہ اچھا ہے بد اخلاق ہے. بندہ اچھا ہے بد اخلاق. اس نے کہا تیرے بارے میں انہوں نے کہا ہے یہ بد اخلاق ہے. وہ دوڑا ہے, کہنے لگا جناب میں نے 10 کتابیں لکھی ہیں اخلاق پر. کہا کتابوں میں اخلاق ہے تیرے اندر نہیں ہے. ہم نے کچھ پڑھا ہوتا ہے, پڑھا ہونے کے باوجود لازمی نہیں وہ ہمارے اندر چیز موجود ہو. پڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے, ہمارے اندر موجود نہیں ہوتی. میں آپ کو لاکھ ادب کی باتیں کہوں, آپ سن بھی لیں, لیکن جب عمل کی باری آپ کے اندر ادب ہی نہ ہو تو مجھے پتا ہوگا ادب کی باتیں سننے سے ادب نہیں آتا. انسان جس سے محبت کرتا ہے نا, اس کا جب احساس کرتا ہے تو اس کا ادب اپنے آپ ہی پیدا ہو جاتا ہے. وہ خود ہی کرتا ہے کہ میں نے کیسے کرنا ہے, وہ ٹرک خود ہی ایجاد کر لیتا ہے کہ میں نے ادب کرنا کیسے. تو یہاں پر انہوں نے سمجھایا کہ انسان مٹی اور پانی سے بنا ہے, اس لیے اس میں زندگی ہے. تو جنت کے در و دیوار میں زندگی کیوں نہ ہوگی. میں نے تو آگے بتایا, آپ جب جنت میں جائیں گے آپ کا ارادہ ہوگا یہ دیوار یہاں پر نہ رہے, میں حال دیکھنا چاہتا ہوں, آپ ایسے کریں گے وہ سمجھ جائے گی, ادھر ہو جائے گی. وہاں بھی ٹچ سسٹم چلے گا. آپ کا جو ارادہ ہوگا آپ کریں گے ہو جائے گا. آپ کا دل کر رہا کھڑکی کھل جائے کھڑکی کھل جائے گی, آپ کا دل کر رہا کھڑکی بند ہو جائے بند ہو جائے گی. آپ کے کن پر سارا وہاں جنت میں نظام چلے گا. آپ نے کہا کن ہو جائے گی, وہاں پر کن آپ نے کہنا ہے. یہاں پر اللہ کریم کہتا ہے کن ہو جاتا ہے, وہاں پر کن آپ نے کہنا کام ہوتے چلے جائیں. ایک اور بات یاد رکھیں, ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق وہاں رہے گا. جو بندے کھانے پینے کو پسند کرتے ہیں وہ وہاں پر کھانے پینے کو مل جائے وہ بھی یہیں پر نہیں کریں گے. یہ بات یاد رکھیے گا. جنت میں کریں گے کھانا پینا شروع کریں. جو حوروں کے چکر میں ہوگے ہو سکتا ہے وہ ادھر ہی چل لگے رہے. جس بندے کو شوق ہوگا مجھے اللہ کا دیدار ہو وہ ادھر ہی مست ہوگا. فرق ہوگا. اگر آپ کی اس دنیا میں آپ کا رجحان جس طرف زیادہ ہے, آپ کا ایپٹیچیوڈ جس طرف زیادہ ہے, آپ اسی طرف کو سوچتے ہیں. اگر آپ سوچیں گے اچھا کہ مجھے اللہ کے سوا کچھ نہیں چاہیے تو وہاں پر اللہ کا دیدار روزانہ, کیونکہ وہاں پر روزانہ کا مطلب یہ ہوگا کہ دن تو ہے نہیں رات ہے کوئی نہیں. وہاں ایک جیسا موسم ہے, نہ چاند نکلنا نہ سورج نکلنا ہے, ایک جیسے ہی موسم ہونا ہے. وہاں دن کا تعین کیسے کریں گے یہ بھی نہیں معلوم. یہاں تو 3 ٹائم روٹی کھانی ہوتی, جو مرضی کھاؤ جو مرضی کرو, نہ آپ کی طاقت کم ہونی ہے اور نہ آپ کا پیٹ آپ نے کیا کہتے ہیں ڈکار مارنی, سارا کچھ زمین. وہاں کی زندگی اور طرح کی ہے, یہاں کی زندگی اور طرح کی ہے. یہاں کہتے ہیں کنٹرول, وہاں ان کنٹرول, جو مرضی کر کچھ نہیں ہوگا تجھے. لیکن ہر ایک اپنی طاقت کے مطابق وہاں کچھ لے گا.
میں پڑھ رہا تھا کتاب میں حضرت معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تھا کہ حضرت معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے حام میں دیکھا کہ وہ ایسے چٹ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ اس کی محبت صرف ہمارے لیے. اللہ فرمائے گا باز آئے گی کہ اس کی محبت ہمارے لیے تھی, اب یہ صرف ہمارا دیدار کر رہا ہے مرنے کے بعد, کچھ نہیں کر. میں نے آگے بتایا کہ جس کو بیٹے خیالات کی غذا ملنا بند ہو, جس کی روحانیت رکی ہے, کیونکہ مٹری پر کچھ نہیں ہو رہا, اوپر سے کچھ نہیں رہا دماغ میں, یہ آپ کے دماغ کی سارا کارسازی ہے نا, اس لیے دماغ میں کچھ نہیں آ رہا, آپ کی روحانیت رکی ہوئی ہے. آپ کو بڑے بڑے نقطے, جیسے میں نے اس دن بیان کیا تھا کہ میں نے 5 نقطے رکھے ہوئے ہیں قبر کے متعلق. نمبر 1, منکر نکیر نہیں آئیں گے. نمبر 2, منکر نکیر آئیں, حضور تشریف لائیں, میں کہ جو جواب نہیں دینا سرکار نے. نمبر 3, منکر نکیر آئیں, حدیث میں آیا کہ جب آتے ہیں تو نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں من ربو کا, کہتے ہیں ٹھہر جائے یار نماز پڑھن دے. نمبر 4, اس سے پہلے کہ وہ پوچھیں میں خود بتا دوں. نمبر 5, کہ وہ پوچھیں تو میں جواب دے دوں. 5 آپشن ہیں میرے دماغ میں, اور یہ 5 آپشن نہیں, 5 دعائیں ہیں. یا اللہ پہلا میں نے اے رکھی, یا اللہ دوسرا اے رکھی, یا اللہ تیسرا اے رکھ لیں, چوتھا اے رکھ لیں, 5واں اے رکھ لیں. اس تو آگے میں سوچتا ہی نہیں کہ جواب دیتا نہیں جانا. کیوں نہیں سوچتا؟ اس کی وجہ ہے احادیث میں آتا ہے اللہ تعالی جس کو چاہے گا قبر کے سوالوں میں ثابت قدم رکھے گا. کیا سمجھا ہے؟ کیا سمجھا ہے؟ کیا سمجھا ہے؟ دوبارہ سن. اللہ تعالی جس کو چاہے گا, جس کو چاہے گا, جس کو چاہے گا قبر کے سوالوں میں ثابت قدم رکھے گا, یعنی جس کو چاہے گا وہی جواب دے پائے گا. بندہ خود نہیں دے پائے گا. یہ حدیث ہے, قرآن کی آیت کے مطابق نبی پاک نے تشریح کی ہے کہ اللہ تعالی جس کو چاہے گا, جس کو توفیق دے گا وہی جواب دے پائے گا. اب میں نے ابھی آپ کو بتایا میں نے 5 آپشن رکھے ہیں, ٹھیک ہے؟ کیوں؟ میں نے اس سے اندازہ لگایا جو اللہ چاہتا ہے دنیا میں نمازیں پڑھوں, میں روزے رکھوں, میں زکات دوں, میں حج کروں, کروا رہا ہے مجھ سے. وہ چاہ رہا ہے تو کروا رہا ہے. میں امید کرتا ہوں میرا اللہ مجھے قبر میں بھی ایسے ہی چاہے گا, میں جواب دے دوں گا, کیونکہ اس نے دنیا میں مجھے توفیق دے رکھی ہے. اور جس کو دنیا میں توفیق نہیں دے رکھی, جیسے مثال دیا کرتا ہوں, سب کو معلوم ہے نماز پڑھنی چاہیے, پڑھتے نہیں. پڑھنی چاہیے, پڑھتے نہیں. معلوم ہے پڑھنی چاہیے مگر پڑھتے نہیں. قبر میں رکھے جانے پر معلوم ہوگا رب, دین, یہ سوال ہے, معلوم ہوگا مگر کہہ نہیں سکیں. یہاں پڑھ نہیں سکیں گے, وہاں بول نہیں سکیں. اگر یہاں پر پڑھ لیں وہاں پر بھی پڑھ لیں. بڑی عام سی بات میں نے نہیں کی, میں نے صرف دماغ کھولنے کے لیے بات کی کہ یہاں پر آپ نماز پڑھ نہیں پاتے تو وہاں کیسے بول پائیں گے؟ کیونکہ یہاں جب اللہ کریم آپ کو ثابت قدم نہیں رکھ رہا تو آپ کیسے کہیں گے قبر میں ثابت قدم رکھے گا؟ ایک عقلی بات میں اپنا بیان کر رہا ہوں. کہا کیسے؟ میں یہ نہیں کہتا اللہ معاف نہیں کرتا, جس کو چاہے معاف کرے, میرا نہیں, لیکن میں عقلی بات, منطقی بات سمجھا رہا ہوں بیان کر کے. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے میں نے آگے بتایا کہ کنجری نے کتے کو پانی پلایا, بخشی گئی, اب وہ کنجری نہیں رہی, اب وہ بخشی گئی ہے, پاک ہو گئی ہے, نمازی ہو گئی. جو دنیا میں بخشا جائے وہ پھر ناپاک نہیں رہتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بخشا گیا تو پھر ویسے کا ویسے. جس کو اللہ بخش دیتا ہے بدل دیتا ہے, جب تک بدلے گا نہیں بخشا نہیں گیا. یہ قانون یاد رکھیے گا, اصول یاد رکھیے گا. بخشا گیا تو بدلا گیا. اگر تبدیلی نہیں آئی, اس بچے نے کلاس پڑھی چھٹی اور پھر 7ویں میں گیا, اگلا کورس ملا, تبدیلی آئی. اگر نہیں آئی تو نے پڑھا کچھ نہیں. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ پانی سے اور ہم مٹی سے بنے ہیں, ہمارے اندر زندگی موجود ہے, روح موجود ہے.
اور یہ بات یاد رکھے گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا. ہم کہتے ہیں اس کا ہم کہتے ہیں کہ نور من نور اللہ کا مطلب یہ ہے، نور من نور اللہ کا مطلب ہے یہ ہے اللہ کا جنس نہیں ہے، اللہ کا نطفہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے اندر سے کچھ نہیں نکلا، اللہ کی خاص تجلی سے. اگر ہم یہ کہیں اللہ کی جنس ہے تو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ تو کفر ہے، کیونکہ اللہ کی جنس سے کوئی نہیں، اس کا نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی کچھ اور ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ کوئی بچہ ہے. اس لیے نبی اس کے اندر سے کچھ نہیں نکلا، اس کی خاص تجلی ہے. نور من نور اللہ کا مطلب کیا ہے؟ خاص تجلی. اس لیے خاص تجلی سے نبی کریم ایسے سوچا باہر موجود نور بنا ہوا ہے، اس نور سے ہر شے تخلیق کی گئی، نبی کے نور سے ہر شے تخلیق کی گئی، ہر شے، جنت دوزخ ہر چیز، یہ ہر چیز، زمین آسمان ہر چیز نبی کے نور سے تخلیق کی. وہ کہنا وہ ہر شے دا جوہر تے اصل دو عالم. آدم بھی ہے پر آدم تو اقدم، کدی رب نہ کہدا سراجم منیرا جے ساڈے جیا وہ انسان ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ہمارے جیسے ہیں ہی نہیں، ان کی وجہ سے تو ہم بنے ہیں. تو گل سمجھ آئی ہے؟ اللہ کے نور کا مطلب، نور من نور اللہ کا مطلب اللہ کی خاص تجلی، اندر سے کچھ نہیں نکلا. ٹھیک ہے، یا اگر ہم یہ بھی کہیں نا کہ بھئی یہ دیا تھا، دیے سے دیا جلایا، وہ دیے سے دیا جلانے کا مطلب بھی ہوگا دیا جل رہا ہے کسی تیل سے. یہ وہ نہیں ہے کہ اس کے جلنے میں کوئی فرق آ گیا اور تیل میں کوئی فرق آ گیا، کچھ نکل گیا، کچھ نہیں نکلا. آپ سارے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں نا، اللہ کا شکر ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے غذا لے لیتے ہیں. آنکھیں نہ ہو تو سمجھنا مشکل ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حص پیدا کیے دیکھنے کے، جس سے نور، پھر آپ سب کے پاس یہ نور آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوا دیکھ رہے ہیں. اور یہ قدر اس وقت ہوتی جب آنکھ نہیں رہتی، کان نہیں رہتا، سونگھنے کی حص چلی جاتی، زبان کا ذائقہ چلا جاتا ہے، تب معلوم ہوتا ہے کہ یار نمک کھاتا ہے، محسوس ہی نہیں ہوتا نمک کھاتا کہ نہیں کھاتا. بعض بار بندہ مرچا کھا جاتا سی، پتہ نہیں لگتا سی، کیونکہ حص ہی نہیں تھی، اس سے نقصان ہوتا تھا، پتہ نہیں کیا کھا گیا بیچارہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں حصے دیے ہیں سوچنے سمجھنے کے لیے دیے ہیں. جیسے وہ کہا کہتا نا دل یاد لئی بلایا تے دل یاد لئی بنایا تے تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. ٹھیک ہے نا، عاشق نے اپنے مطلب کی بات ہی کرنی ہے تو اس نے اپنے مطلب کی بات کر دی. دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. اور اگر یہ نور اس نور کو دیکھنے والا بن جائے پھر تو کمال ہی ہوئی ہے نا. لیکن یہ انٹرلنک ہونا پڑے گا ذرا، پیچھے سے لنک نہیں ملتا، بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ صاف نہیں ہوتا بدن. جسم صاف نہ ہو تو روح صاف نہیں رہتی، جسم صاف ہو جائے روح صاف ہو جاتی. اس اندر کو رضائل اخلاق سے ختم کرنا، جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ بھائی شہوات ختم ہو جائے، شریعت ختم کہ شریعت آ جائے، غصہ ٹیم ہو جائے، حرص نکل جائے، لالچ نکل جائے، کینہ نکل جائے، حسد نکل جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بندے کے اندر صفائی ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ مجھے کسی بھی رنگ میں دیکھ سکتے ہیں، تنقید کے انداز میں دیکھ سکتے ہیں، کچھ بھی سوچیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میں الحمدللہ اللہ سے بات کروں، آپ کے لیے کر ہی نہیں رہا. میں صرف انفارمیشن دینے کے لیے اچھی طریقے سے کہ بھئی آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، صرف کام کرتا ہوں. یہ بیٹھنا میرا ایک ہی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کے دل پر اثر ہو جائے. ذاتی نہیں ہوتا کہ میں آپ سے تعلق رکھوں گا، آپ مجھے کچھ دے گا، قطعاً نہیں. کیونکہ میں نے اپنے اللہ کو دیکھ لیا ہے کہ اس کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ کبھی کسی کا محتاج رہنے نہیں دیتی. یہ میں جان گیا ہوں. بندوں پر اب رہا نہیں، بندوں پر اب رہا نہیں. بیٹے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں ٹھیک، لیکن میں آپ پر نہیں ہوں. آپ جس کی وجہ سے مجھے محبت کرتے ہیں اس پر ہوں. اگر میں آپ پر آ جاؤں گا ذلیل ہو جاؤں گا، ترلے منتا کرنیاں پہن کے چودیاں کر لینے ہیں، تھوڑے وال ضرور جانا ہے. دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، یہ ابس پیار ہے کیا ہونا ہے، اس کا غم ہے کہ ہر ایک کی صورت، گلے کا ہار ہے کیا ہونا ہے. تو یہاں پر فرمان لگے جنت کی ہر چیز میں حیات یعنی زندگی ہوگی اور وہ جنتیوں سے گفتگو کرے گا. ٹھیک ہے، اب یہ جو بات کی ہے یہ ان کے مشاہدے کی بات ہو سکتی ہے، ہمارے مشاہدے کی نہیں ہے. ان کے سوچ کی بات ہو سکتی ہے، ان سے جن اینگل سے وہ سوچتے تھے ہم نہیں سوچتے. ٹھیک ہے، جنت کی تعمیر انسانوں کے نیک اعمال سے ہوگی.
اے پکی گل, کیونکہ میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ, جنت میں درخت لگ گیا, تیری زبان ایسے حرکت میں آئی درخت لگ گیا. یہ جو ہم نے آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ بات کی, خدا کی قسم جنت میں کچھ نہ کچھ لگ رہا ہوگا. کیوں؟ میرے پیچھے حدیث کڑی ہے کہ لگتا ہے, تو میں کیوں نہ کہوں لگتا ہے. چلیں ایک سے بھی بات کر لیتے ہیں. جب آپ میرے پاس آتے ہیں تو جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جو نکل رہی ہے اللہ کی طرف سے اور ہم یوٹیلائز ہو رہے ہیں, اللہ ہمیں یوٹیلائز کرتا ہے کہ تم میری بات نکال, تو ہم استعمال ہوتے ہیں نا اللہ واسطے. ہم اللہ تعالیٰ کے ملازم, اللہ ہمیں استعمال کرتا ہے اچھائی کے لیے اور کسی کو استعمال کرتا ہے برائی کے لیے. اللہ نہ کرے ہم کبھی برائی کے لیے استعمال ہوں, ہم اچھائی کے لیے استعمال, اچھے کام اچھی بات کرنے کے لیے استعمال ہو, برائی کے لیے استعمال نہ ہو. تو جنت کی تعمیر انسانوں کے نیک کمال سے ہو, اس میں بڑا مسئلہ ہے. مزہ دار کام, چنگے چنگے کام کرنے شروع کر دو, کہو جنت بنا رہے ہیں, ایتھوں بنا کے لے کے جانی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار میں جنت کے 8 دروازے ہوں گے, باب الریان ہوگا, باب الصلاح ہوگا, فلاں 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 فلاں. اب اگلا سوال حضرت ابوبکر صدیق, سرکار کوئی ایہو جہی بندہ ہوئے گا جنہوں جنت کے 8 دروازے وعدہ مار رکھے ہیں؟ کہتے ہیں امید تو ہونا چاہیے ہوئے گا. ٹھیک ہے, جس کا مطلب کیا ہوا, بابا ایسے کام کرو کہ جنت کے 8 دروازے کرے, تیری میرے ساڈے چلان, قیمت تیری ہے, جنت کے بعد کی قیمت تیری ہے جس نے گزرنا ہے. نبی کریم فرما رہے نا دنیا میں دونوں چل رہے ہیں, ایک ذکر کے ساتھ چل رہا ہے, ایک ذکر کے بغیر چل رہا ہے. تو زمین کہتی ہے شکر ہے میرے اوپر کوئی ذاکر چلا, جس کا مطلب قدر کس کی ہے؟ ذکر کی, ذاکر کی, کہ تیرا چلنا عبادت, تیرا سونا عبادت, تیرا رونا عبادت, تیری ہر چیز عبادت, تو کچھ کر رہا ہے. تو یہاں پر سمجھ آ گئی کہ عمل کیے جاؤ, آگے کچھ نہ کچھ ملتا جائے, آگے کچھ نہ کچھ کہانی ہوگی. اس کا مطلب ہے, ایک بزرگ تھے کہندے سانو پتہ لگ جاتا ہے جدو ساڈا اللہ ذکر کرتا ہے. بابا جی کس طرح پتہ لگتا ہے؟ جدو اللہ تعالیٰ تہاڈا ذکر کرتا ہے, کہندا قرآن نہیں پڑھیا ہی, فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. میں اودے ذکر تے لگ جاتا, میرے ذکر تے لگ جاتا. کیسی سینس ہے سمجھنے کی کہ یار کمے لانا ہے, یار فرشتیاں نو کمے لانا جے, چلو درود پڑھنا شروع کر دو. اللہم صلی علی محمد, کمے لگ گئے, تہاڈے واسطے 10 رحمتاں, 10 درجے بلند, 10 گناہ معاف, ایسے ہی ہے نا. کمے لاتا تسی پڑھ کے, ایسے ہمارے کمے لا کے رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, جنت نو بھی کمے لا کے رکھنا چاہیے. اللہ بھی آیا ہی, اللہ اکبر. میرا بڑا دل کرتا ہے جب ہم عصر و فجر کے وقت پڑھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ, تو جذبے سے الحمدللہ 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 کہو کہ یار کچھ بن رہا ہے, مزہ آ رہا ہے یار, کچھ خلوص کے ساتھ. نظر کچھ نہیں آ رہا لیکن خلوص میرا ایسے ہی ہونا چاہیے. یہ بنانے لگا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, کوئی نہ کچھ تو لگا ہوا ہے نا. میلا اپنا اپنے سے آگے رکھنا چاہیے. کسی کو کیا پتا کیا بن رہا کیا نہیں بن رہا, پتا تو آپ کو ہے. جو بنانے لگے ہیں وہ دن ہی نہ آئے جس میں ہم اللہ کی بات نہ کر پائے. میرا اپنا یہ قول ہے کہ جس دن میں تبلیغ نہ کروں میری موت کا دن, کہ آج بات ہی نہیں کی یار اللہ کے لیے, آج کوئی کام ہی نہیں کیا یار اللہ کے لیے. اس لیے کچھ نہ کچھ کہنا اور کرنا پڑتا. تو جنت کی تعمیر انسانوں کے نیک اعمال سے ہوگی. وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں. کون کون سے؟ اچھا بس وہ کہنا کہ ذرا تھوڑی جہی کر کے تھوڑا کر لینا چاہیے, دماغ حاضر رہتا. ان سمجھ نہیں نا آتی کہ بندہ حاضر بھی کہنے ہے, تو کچھ چیک کرنا پڑتا ہے. حارث حاضر ہے, ٹھیک ہے. مجھے مزہ نہیں نا آتا سائیں, جس وقت میں کوئی بات کر رہا ہوں بندہ موجود ہی نہیں, تو مجھے تو اتر دکھ ہوگا کہ یار بیٹھا میرے کو لے تو گل میری سنتا نہیں پیا. یہ چیزیں جو میں نے کو یاد کروائی ہوئی ہیں تو یہ تو جانی نہ چاہیے, تو امتحان تو لینا پڑے گا نا. جیسے بار 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 5-10 سال انہوں نے نہیں پوچھتا رہنا نماز کے کنے فرض نے, 10 فلانے کے کنے فرض نے, یہی پوچھ مار دینا. انہوں یاد ہونے پکے کدی پوچھ لین کے یار. اور سب سے بڑا کام آگے سمجھانا ہے. آپ آگے ڈلیور کریں, آپ کو اپنے آپ ہی آ جائیں گے, تو اس میں مزہ آئے گا. تو کہتے ہیں کہ جنت کی تعمیر انسانوں کے نیک اعمال سے ہوگی. دنیاوی مکان مردہ مٹی اور پانی سے بنتے ہیں, اس لیے وہ مردہ ہوتے ہیں.
جنت زندہ عبادتوں سے تعمیر ہوگی تو اس میں زندگی ہوگی. تاڈیاں ہی گلاں تاڈے ہی عمل کام آن گے. آئے بھائی کی غیبت کی تو نے, اپنے بھائی کا گوشت کھائے گا, پہلے دس دیتا ہے کہ مردہ جو کوئی کسی سے غیبت کرتا ہے اتنے کرنا کی ہے, ایسے جیسے اپنے بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت کھانا. پہلے ہی دس دیتا ہے کہ یہی وہ بو ایدا حشری, دھیان رکھی اپنے سے ضبط کر, تعریفہ کرنا سیکھ. یا تم چنگا نہیں, شاہ جی چنگے نہیں لگتے, پھر میں کہا یار شاہ جی بہت اچھا ہے, شاہ جی بہت اچھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرا دل نہیں چنگا سمجھتا, پر میں نہ کیوں برا کہاں, میں اچھا کہہ کے رب نو راضی کرنا ہے. بندہ دو ہے میرا تھوڑی ہے. ہمیں تو وقتی طور پر ہم ایک دوسرے سے ملا دیا گیا, بس اتنا ہی کام ہے. ہم وقتی طور پر مل گئے, بس اتنا ہی ہمارا کام ہے, باقی نبھانا ہے. یہ اللہ تیری مہربانی ہے, ہر دیکھنے والا سننے والا چاہنے والا جنت میں جائے, ہم میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے. یہ میری پکی دعا ہے کہ جن کو ہم دیکھ دیکھ کر زندہ ہیں, جن کو سوچ سوچ کر زندہ ہیں, جن سے مل مل کر زندہ ہیں, وہ جہنم میں چلے جائیں, اللہ نہ کرے. یہ میں چاہتا ہی نہیں, جیسے دعا ہی مانگتا رہتا. جنت زندہ عبادتوں سے تعمیر ہوگی تو اس میں زندگی ہوگی. جنت کے تحت کلے اور لباس سب زندہ ہوں گے, وہاں کے فرش بھی زندہ ہوں گے, اس لیے خود بچھیں گے اور لپٹیں گے. کیسی گل کی کلین آپ ہی بچھن گے, اور بچ جاؤ یار, بندیاں نے آنا ہے, کلین اپنے آپ بچنے شروع ہو جائے. آج مہمان آنے لگے نے, تو مجھے وہاں پر پتا تو نہیں کہ بھئی کیا ہوگا, کیونکہ ہم لوگ یہاں پر دنیا پہ کیا کہتے ہیں ضرورتوں کے قائل ہیں نا, ضرورت پڑے تو کسی کے پاس جاتے ہیں. وہاں پر تو ضرورت پڑنی نہیں, پھر جانے کا فائدہ. یہ میری سمجھ سے بالا تر. دیکھو مجھے روٹی مل رہی ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز میرے پاس میرے حصے کی موجود ہے, میں دوسرے سے ملنے کیوں جاؤں گا. بندہ ملنا چاہتا ہے ضرورتوں کے تحت, جس کا مطلب ہے وہاں یہ کم چیزیں ہوں گی, کئی دفعہ ضرورتوں میں یار ملنا چاہیے تھا, یار بلا لینے یار ذرا. یہ مجھے وہاں کا ایکچوئل نہیں معلوم کہ کیا ہوگا, لیکن ملاقاتیں ضرور ہوں گی جنت میں, اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے یہیں سے پالنا چاہیے اپنے اندر کہ میں نے رسول اللہ سے ملاقات کرنا. میں زیادہ تر عرض کروں گا یا اللہ اپنا دیدار دکھانا. یہاں سے پال کر جب ہم جائیں گے نا, وہ نقطے ہو سکتا ہے کہ کل میرے سوالوں کے جواب جو مجھے میں درس کے دوران کر رہا ہوں خود بخود ہی ملنے شروع ہو جائیں. ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں ملتے, ملنے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ قلین بھی بچھیں گے, برتن خود بخود ہلتے ہوئے آ جائیں گے. اشارے کے منتظر ہیں سارے, آپ اشارے کے منتظر. جیسے یہاں پر بھی سمجھیں, نیکیاں آپ کے اشارے کے منتظر ہیں. کچھ تے کر اور کچھ تے بول یار, ہر چیز. کیسے بھئی اپنی بیوی کے منہ میں جو تو لقمہ بھی ڈالے وہ بھی نیکی ہے. کیسی بات ہے یار, وہ بھی نیکی. ہم نیکی کو چھوٹا سمجھ رہے, ہر وقت نیکی ہے. اپنے بچے کا منہ چوما یہ بھی نیکی ہے, اسے گلے لگایا یہ بھی نیکی ہے, اس کو تعریف کی یہ بھی نیکی ہے, اس کو سمجھایا یہ بھی نیکی ہے. یعنی ہر وقت ہی نیکی ہے. لیکن اس وقت جب تم اپنے وجود میں اپنے اوپر قابو پا کر یہ سمجھ رہا ہو کہ میں نیکی کرنے لگا, تو سمجھ آئے کہ نہیں ہے. جب تک یہ نہیں ہے پھر کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کا گھاٹا اور ہے اور آخرت کا وعدہ اور ہے, اور جو آخرت کا وعدہ ہے اس میں دنیا کا گھاٹے کی فکر نہیں ہوتی. کیوں؟ دنیا کا گھاٹا جو ہمیں پڑ گیا وہ اتنا ہمیں جنت میں اونچا کر دے گا ہمیں معلوم ہی نہیں, کیونکہ ہم صبر کے اس میدان میں آگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اٹھا کیسے اوپر کر دیا, ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کہاں پر پہنچے. جیسے ایک مثال اور سن لیں, لمبی باتیں ہو جاتی ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے, حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے لیے بھوکا رہے ایک دن تو روٹی نہیں ملی. میں نے ایسے آج تک بندہ کوئی نہیں دیکھا جسے ایک دن بھی بھوکا رہنا پڑا ہو, میں نے نہیں دیکھا. اگر کوئی ہو تو مجھے ضرور بتائیے کہ کہنا کہ ہمیں ایک دن روٹی نہیں ملی, ایک دن پورے روٹی نہیں کھاتے جب ویکینڈ. میں نے کوئی نہیں دیکھا. ایک کہنا اپنے آپ نہ کھانا, ایک کہنا میں نے ملی کوئی نہیں یار, ہے ہی کوئی نہیں سکار کھان میں کچھ نہیں, میں نے نہیں دیکھا. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کو 24 گھنٹے کا فاقہ رہے اور کسی نے کچھ نہ کہے یار آج روٹی کھانا نہیں ملے, یہ نہ کہے, بلکہ کہ اللہ تیری مرضی, بس چپ بتائے نا, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1 سال کا راشن کھول دے. وہ ساڈے واسطے برداشت کیتا ہے, وہ ساڈے واسطے چپ رہے ہیں یار, وہ سہ گئے ہیں یار. صحیح, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا.
جو دی ہے نا, کوئی کہنا بڑا ہی بڑا بھار پہ گیا, جھوٹ ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس کو تکلیف نہیں دیتے, اس کی طاقت کے مطابق دیتے ہیں. تو جھوٹا ہے, جنہ تو رولا باندھنا پہ غلط بار ہے, اتنی نہیں دی جتنا کہ تو برداشت نہ کر سکے. یہ پہلی بات یاد رکھیے. اس لیے جب کوئی مسئلہ آتا ہے نا, میرے پاس آتا ہے, میرا دل بڑا پریشان ہوتا ہے. لیکن جب پریشان ہوتا ہے نا, میں نے کہا کس نے اسے اس حال میں رکھا؟ اللہ نے. جب اس نے رکھا میں کیسے نکال سکتا ہوں؟ میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں, یا اللہ اسے نکال دے. اب اس کی مرضی ہے کب نکالنا ہے, کب چاہنا ہے. ہم اس بچے کے لیے دعا کریں, یا اللہ اسے بہتر سے بہترین بنائے. اب وہ دعا کا اثر ہم نے کب دیکھنا ہے؟ جب یہ جوان ہو کے بہتر سے بہترین ہو جائے تب دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کی. میں نے اپنے اولادوں کی تربیت نہیں کی, میں نے اپنی تربیت کی. جب میں نے اپنی تربیت کی, میری اولادوں کی خود ہی ہو گئی. تو بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں نے نہیں کی تربیت, ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑی. میں نے اپنی تربیت کی. جب میں نے اپنی تربیت کی تو میرا حال دیکھ کر ان پر اثر ہوتا تھا. اس لیے نہ انہوں نے کبھی گالیاں نکالی, نہ کبھی اپنے میں بہن بھائی لڑے, نہ کوئی کمینگی کی, نہ کچھ اور ہوا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو کرنی کس نے تربیت؟ آپ نے. آپ یہ چاہ رہے ٹھیک ہوئے نہیں, تو اپنی تربیت کر. تیرے ٹھیک ہونے سے سارا ٹھیک ہو جائے گا نظام. تو ٹھیک نہیں ہے. اپنے آپ کو بدلنے میں مزہ آتا ہے. مجھے کوئی چیز پتہ لگ جائے نا کہ یار یہ میرے میں حامی ہے اور یہ اس نے کہا ہے کہ حامی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ٹھیک چیز کرنی پڑے گی, مجھے اپنی ٹھیک چیز کرنی پڑے گی. اس نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ ٹھیک ہے, اگر میں ٹھیک ہوں تو اس کا مطلب اس کا لیول ذرا نیچے کا ہے, اسے سمجھ نہیں آئی. مجھے سمجھنا پڑے گا کہ میں اس کو کیسے سمجھاؤں گا, کیونکہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں نا اہل کے سامنے بھی بات کرنا پرابلم کرتا ہے نا, کہ وہ اہل ہی نہیں سی ہوتے سامنے گل کر دیتی. اب آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ہر کوئی بندہ میری فیلڈ کا نہیں ہے, ہر کوئی بندہ میری سوچ کا نہیں ہے. اب کسی کو ڈلیور کروں گا تو سمجھے گا وہ یار کیا بات کی ہے. بس کی مثال سمجھاتا ہوں. ایک دفعہ نا کاشف بھائی کے گھر کے پاس نا, چاہ میرام کے پاس, وہاں پر نا ایک پروگرام تھا, ہاتھ والا ان کے مسائل نے کروایا ہوا. وہاں پر ایک عالم صاحب آئے ہوئے, انہوں نے کہا ہاں بھائی میں تقریر کروں. ہم نے کہا کہنا کتنے منٹ؟ اچھا جنہ مرضی کرو. کہندا اسی تے پوری پوری رات لا دیندے ہیں. کہ پوری پوری رات لا دے. اب اس نے جب تقریر شروع کی, ایسے دوست بیٹھے ہوئے, کسی نعرہ مارا ابھی تک نہیں نا مارا. میری بات میں نعرہ ہوتا ہی نہیں, میری بات سمجھاتی ہے, نعرے نہیں لگواتے. نعرے والے اور ہوتے ہیں. میری بات دماغ کے پردے پھاڑ کے اندر جاتی ہے, دل کے پردے کھول کر اندر جاتی ہے. یہ بیج ہے, بویا جاتا ہے, نکلتا کب ہے اللہ ہی بہتر جانے. اس لحاظ سے اب وہ تقریر کری جائے, ساڈے ساکت انج کر سنی جائیں جس طرح ایسے سنتے ہیں. اور کہندا سبحان اللہ دے کہو, اوے سبحان اللہ دے کہو. میں نے ان کو اشارہ کیا, میں تہاڈی مہربانی کہہ دیو نہیں تو مر جائے گا بیچارہ. اچھا پھر انہوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کرتا. سبحان اللہ, شکر ہے صحیح طریقے نہ کیا, نہیں تو ہر گل تے ابو جہل, وہ کہتے نا ابو جہل نے ڈنڈا مارا حضور کو, کہتے سبحان اللہ. تو خانہ خراب ہو دو بولو جو ضرورت ہوئے, ایکڑے وقت بولتے پہ یہو جی بھی حفاظت ہوتی ہے نا سانڈے. خیر اس نے کہا تو انہوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا. وہ زیادہ دیر بات نہیں کر سکتے, انہوں نے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگایا. اس کے بعد میری باری تھی. یقین مانے میں نے جب نقطے بیان کرنے شروع کیے نا, کوئی سبحان اللہ نہیں کہہ رہا, وہ کلے ہی کہے جا رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ. بعد میں نے کہتا ہے یار اللہ مزید فزد, اللہ تیرے نقطے اچھا اضافہ کرے, کیونکہ علماء نقطے کے چور ہوتے ہیں, انہوں نے نقطوں پر نا بیان کرنا ہوتا ہے. سانو نقطے آندے نے اور نقطے لبدے نے, فرق ہوتا ہے. ہمیں نقطے آتے ہیں, وہ نقطے لبدے نے کہ یار کوئی نقطہ مل جائے. اسی اپنا کمال آپ ہی پیدا کر لینا, ہمیں نقطے ڈھونڈنے نہیں پڑتے. ابھی میں نے جتنی باتیں کی کتاب کی تو ایک لائن ہی میں نے پڑھی تھی, باقی تو نقطے اپنے آپ ہی چلتے رہے. آدھا گھنٹہ میں نے لگا دیا آپ کو سمجھانے کے لیے, تو بولتا چلا گیا. ان میں کئی چیزیں ذاتی کیا کہتے ہیں نا پروڈیوس ہوئی تھی اندر کے اندر, یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے. ٹھیک ہے, اور اگر یہ چیزیں سامنے آ کر آپ کو بولنے لگ پڑے, اگر سامنے آ کر بولنے لگ پڑے تو وہ مشاہداتی زندگی ہوگی. آپ کو دکھائی دینا شروع ہو جائے, وہ مشاہداتی زندگی ہوگی. آپ لفظ بولیں, لفظ خود آ کر آپ کو بتائے کہ یہ ہو رہا ہے.
तो वो मुशाहदाती ज़िंदगी होगी। लेकिन आपने वो वाली ज़िंदगी नहीं चाहनी, पहले इत्थे रहना, उधर जाने की जरूरत नहीं, इत्थे ही रहना, ठीक है ना। है ना कि इत्थे इधर के लफ्ज़ां उधर के पास टाइम आया हुआ है, यही रहना है। तो जब नुक्तों की बात होगी तो हमने ये नुक्ते प्रोड्यूस किए, तो जो भी होगा ठीक है। आपने कल आना है, आए ना आए ना ना आए, मैंने कहा किसने बुलाना है, आपकी मोहब्बत आप आ जाते हैं, नहीं आएगा ना सही, मैंने फिर बैठा रहना, क्योंकि मेरी तो ड्यूटी है ना। अगर मैंने दस ना दिया मैं तो मर जाऊंगा। मैं तो अपनी मौत जो है बचाना चाहता हूँ कि इत्थे रहो, मैं कहीं और जाना नहीं चाहता। ये चंद बातें इसलिए बेटा की कि ये मेरी 24 घंटे के सारे गुनाह माफ़ करवा देती है। वैसे बात कर रहा हूँ, 24 घंटों में दर्जा और बुलंद कर देती है। मैं यकीन माने शदीद तरीन तकलीफ में हूं ना, यहां पर आ जाऊं मुझे शिफा हो जाती है। अरे क्या बात है, यहां पर आ जाओ, मेरे ऊपर असरात ही बदल जाते हैं। घर में नहीं होंगे, यहां पर हो जाएंगे। अजीबो गरीब जो है ना ताकत मिलना शुरू हो जाएगी, जैसे वो दिल बदल जाता है, कैफियत बदल जाती है, मजा आना शुरू हो जाता है। और कभी कभी तो टोटली ऐसे लगता है कि हर चीज मेरे साथ मेरे मतलब से चल रही है, जैसे मैं चला रहा हूं, बस चल रही है मतलब के साथ, मेरे साथ ही चल रही है। अक्सर बेशतर होता है ना, इन्होंने आगे से साथ बड़ी फुर्ती के साथ सारे खाने तैयार करके लेके गए हुए कि साईं खाने बाहरों नहीं खाने, बाहर की रोटी तो नहीं खवानी। क्या मोहब्बत है ताड़ी यार, इनकी मोहब्बत है कि मुझे बाहर से खाने भी नहीं देते, उनका पता पसंद नहीं करता, तो इसलिए वो सारा कुछ इधर से तैयार करके लेकर गए हुए। उस दाकर ने मुझे कहा कोई दोस्त है जी, उसने आपको देखा, मुझे उससे क्या लेना देना, मैं अपने लिए नहीं कर गया था कतन, इनके लिए गया था। एक होता है ना बंदा अपने, मुझे सैरों का कोई शौक नहीं, लेकिन दोस्तों की मोहब्बत में मैं चला जाता, ठीक है मेरे साथ ही रहना ना 3 दिन रहना, मसला तो इन्हों का रहता है, हकीकतन मसला इन्हों का रहता है, मेरे नाल रहना। ये बेचारे मजबूर रहने, इधर उधर हिल नहीं सकते, ना गाना गा सकते, ना ड्रामा दे सकते, ना कुड़ी दे सकते, मुंडा दे सकते, ना कुछ होर। ये फसे इन्होंने रहना कि मैं फसे इन्होंने रहना, इधर उधर नहीं दे सकते ਜਿਹੜੇ मेरे नाल ने। अगला कहता जी उत्थे जाके किधरे कोई याशी नहीं जे, साडा ते अजीबो गरीब हाल जे। ਉਹਦੀ मिसाल समझा दिंदा, एक बंदे ने कहा फलाने राजा को चला जा, तेन सलूक की मंजिल तय करवाएगा। वो गया तो देखा मेला लगा है, औरतां जा रही हैं, इधर इंज हो रहा, इधर इंज हो रहा, इधर इंज हो रहा। उन्हें कहा कितने बाबे ने घलता है, राजा जिहड़ा है वो सलूक की मंजिल तय करवाएगा। खैर चला गया राजे को जी, मैनू बाबे ने घलिया, उन्हें शक्ल देखी, आ गया, हाँ जी आ गया। बाहर कहता वावा मेला लाया जी, कहता ठीक है। कहता गल सुनो, इन्हें 2 प्याले दियो और दुध भर दियो और इन पूरा मेला दिखाओ, और अगर दुध का कितना बाहर निकले ना तेरी गर्दन उड़ा दा, जा देख क्या पुत्र। राम राम ना रिमके 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 सारा मेला देख के ना आया। कहते मजा आया ही, कहते सी उन्हें खतरा निकला, मेरी गर्दन उड़ जानी, मैं कख नहीं देखा। बस यही हाल है, तो गल समझ लेना। तुसीं कहंदे मजे च यार, किहड़ी मजे ने यार, सानू अख चुक के नहीं देख सकते, इधर की गल उधर नहीं कर सकते, असीं किहड़े मजे च। वो मजा उन्होंने लगता पे कि यार किन्ने मजे च, साडे वास्ते तो मजा वैसे हराम होया, असीं कहंदे मजा लेना, असं मजे नूं जिंदगी च कढ के ते मजे लैंदे आ, मजे नूं जिंदगी चो कढ के मजे लैंदे आ कि यह मजा है भाज, कि मजे नाल दी शै भी कोई नहीं हैगी, फिर भी मजा है। तुसीं मेरे नाल चलो 10 को दिन रहोगे तो परेशान हो गए, भा इन्नी खुशक जिंदगी आ, वो जा जान छड्ड, मैं घरों होवां, जिवें कहंदे ने बच्चे, मैं घरों होवां, तो तुसीं कहना मैं जरा घरों ना होवां जरा थोड़ी देर कर, मैं जरा इधर होवां इधर होवां इधर होवां। अक्सर बेशतर पिछे आपस लगे होणगे ना, तो मैं जावांगा ना नालियां चुप टुको हूं, कहते ने ठीक है असीं जरा गलबात कर लईए ना, इधर पासे गल भी नहीं होंदी। सियापा तो इन्हां नूं सी जिहड़े मैनूं नाल लैके गए सन, मैंने तो कोई नहीं सी, मैं तो उंज ही रहना। एक साडा दोस्त ते इधर फड़िया की कहता है डब्बल रोटी, इधर चाह पड़ के ऐ खान लगा, मैं हसी जावां, मैं हसी जावां, मैं कहो की करदा पिया, ਉਹ ਸਾਈਂ जी वो अगे मेज वो इंज होंदा नहीं पिया, मैं की करना पे कुछ समझ आती है यार, खब्बे हाथ ना तू रोटी खाए इधर चाह पिए,
کہڑا تو کمل کرتا پہ, کہڑا تو ڈرامہ دکھان لگا من میرے سامنے کری جانا پہ. اگر میرے سامنے تو انج کرتا پہ تو پیٹ پیچھے بھی انج کرتا ہوئے گا. سیدھی گل ہے, انکنٹرولڈ ہے. کس طرح ہو سکتا کہ نہ کرتا ہوئے؟ تو میں کہوں کی کرتا پہ ہے. جدو اگلے نے پھر جواب دیتا تو مطلب کی سی, وہ ہوں گل بھی کرتا پہ ہے. بندہ کہ سوری سر گل ختم ہے. وہ لیم ایکسکیوز دینا بھی ثابت کرتا ہے اینڈ بولن کی بھی عادت ہے. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اوکھا انہوں کا رہنا سی کہ میرا تو کام سیدھا سیدھا ہوتا, جی چیز پسند نہیں آئی تو نہ سی, میں نہیں پسند آئی. میں ایک اور مثال دینا پھر لمبا ہو جائے گا. بسم اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ رحمتیں دے, برکتیں دے, خوشیاں دے, نعمتیں دے, ذاکر بنا, صابر بنا, شاکر بنا, حکمت دے, دنائی دے, بزرگی دے, رقت قلبی دے, جہنم سے آزادی دے, جنت کا قیدی بنا دے. ہماری مدد ہر حال میں, ہر وقت, ہر لمحے کر دے. ہم قول و فعل میں کبھی تضاد نہ لائیں. قول و فعل میں ہمیں زندہ کر دے کہ جو بات کہیں اس پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں. میرے مالک, میرے پروردگار, تیری طرف سے جو انعام آئیں محسوس کرنے لگے اور اس کا شکر ادا کرنے لگے. ہمارے اندر کے سارے ساز بجنے لگ پڑے اور باہر سے کچھ ہمیں نظر نہ آئے. اندر ہی اندر سب کچھ ہونا شروع ہو جائے. اندر ہی اندر تیرا ذکر چلنا شروع ہو جائے. اندر ہی اندر نورانیت پیدا ہونی شروع ہو جائے. اندر ہی اندر روحانیت پیدا ہونی شروع ہو جائے. اندر ہی اندر درد ہو تیری محبت کا, آنسو نکلے تیری محبت میں نکلے. کبھی دنیا کے غم کے لیے نہ نکلے, کبھی پریشانیوں کے لیے نکلے کہ پریشانیاں بہت ہیں. یا اللہ جب بھی نکلے تیری محبت میں نکلے کہ کبھی بہت ہے, ابھی بہت کچھ کرنا باقی. مہربانی فرما, اپنا بنا, تمام غموں سے بے نیاز فرما. یا اللہ سب کی تکلیفیں دور فرما, سب کو تندرستی دے, ایمان دے, صحت دے, روٹی دے, رزق دے. ان کی جیبیں ہمیشہ بری رہیں, جولیاں ہمیشہ بری رہیں, کبھی پریشانی ان کو نہ دیکھیں. مقدر ان کا چمکا دے. ان کے بیٹیوں کے مسائل ہوں, بہنوں کے مسائل ہوں, دوستوں کے مسائل ہوں, سب کے سب حل فرما دے. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. آمین.